بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور بازنطینی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کئی بار اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن یہ محاصرے صلیبیوں کے حملے، تخت کے لیے خانہ جنگی، بغاوت اور امیر تیمور کے حملے کی وجہ سے ناکام رہے۔ تاہم 15ویں صدی کے درمیان میں عثمانیوں نے بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے سلطنت کو مضبوط کیا اور اب عثمانی قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان مراد ثانی نے وارنا کی جنگ میں یورپ کی صلیبی افواج کو شکست دی۔ اس جنگ میں پولینڈ اور ہنگری کا بادشاہ ولادیسلاو مارا گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ وسطی یورپ میں ایک طاقت بن کر ابھری، لیکن عثمانیوں کو اب بھی البائنا کے حاکم سکندر بیگ اور ٹرانسلوینیا کے جان ہونیاڈے سے مزاحمت کا سامنا تھا۔ جان ہونیاڈے نے یورپی بادشاہوں اور پوپ کو مدد کے لیے خط بھیجے تاکہ عثمانیوں کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ کا آغاز کیا جا سکے، لیکن کوئی بھی اس جنگ کے لیے تیار نہ ہوا، جس پر ہونیاڈے نے صرف عثمانی علاقوں میں چھاپے مارنے پر ہی اکتفا کیا۔ ادھر سکندر بیگ پہلے بھی عثمانی علاقوں پر حملہ کر چکا تھا، سو اب سلطان مراد نے اسے سبق سکھانے کے لیے 3 لشکر روانہ کیے، لیکن بدقسمتی سے ان تینوں لشکروں کو سکندر بیگ نے شکست دی۔ اس دوران سلطان سلطنت میں ایک چھوٹی سی بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ بغاوت کو کچلنے کے بعد سلطان مراد 1446 عیسوی میں موریہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے اس مہم کے دوران موریہ کے حاکم اور مستقبل کے بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹائن کو مجبور کیا کہ وہ سلطان کو خراج ادا کرے، اور اب سلطان نے سکندر بیگ کے خلاف پیش قدمی شروع کی اور 1448 عیسوی میں سٹریٹ گراڈ کی جنگ میں سلطان نے سکندر بیگ کو شکست دی۔ سکندر بیگ اس جنگ میں زندہ بچ گیا، جبکہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ ادرنا واپس چلے آئے۔ اس دوران جان ہونیاڈے ایک اور صلیبی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے 30,000 کی فوج جمع کی۔ اسے امید تھی کہ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں سربیا بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن سربیا نے ہونیاڈے کو صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، جس پر ہونیاڈے سربیا پر حملہ کرتے ہوئے البانیہ کے سکندر بیگ کی فوج سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر سکیں۔ سلطان مراد یہ سب جانتے تھے، سو اس سے پہلے کہ ہونیاڈے سکندر بیگ سے مل جاتا، سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑے۔ اکتوبر میں ہونیاڈے کوسوو کے میدان میں سکندر بیگ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کے جاسوسوں نے ہونیاڈے کا خط سکندر تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ خیر جو بھی ہو، 17 اکتوبر 1448 کو سلطان مراد 50,000 کے لشکر کے ساتھ کوسوو کے اس میدان میں پہنچے جہاں انہوں نے کوسوو کی پہلی جنگ لازار کو شکست دی تھی۔ جنگ کے پہلے دن ہونیاڈے کا ہر اول دستہ، جس میں ہنگری، ولاچیا، پولینڈ اور مالڈووا کے سپاہی شامل تھے، عثمانی لشکر کے ابتدائی دستوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں انہیں فتح حاصل ہوئی، لیکن جلد ہی عثمانی دستوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ہونیاڈے نے رات کے وقت چند گھڑ سواروں کو عثمانیوں کی بائیں جانب دستوں پر حملے کے لیے بھیجا، لیکن عثمانی گھڑ سواروں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے دن سلطان مراد نے تمام گھڑ سواروں کو کئی میل دور بھیج دیا۔ ہونیاڈے کو لگا کہ عثمانی گھڑ سوار بھاگ رہے ہیں، سو وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ بچے کچے ینر دستوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے اس حملے سے عثمانی تیر انداز مارے گئے، لیکن ینیچری دستہ سلطان کی حفاظت میں ڈٹ گیا۔ اسی دوران وہ گھڑ سوار جو بظاہر بھاگ رہے تھے، برق رفتاری کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے اور عثمانی گھڑ سواروں نے ہونیاڈے کی فوج کو تینوں طرف سے گھیر لیا۔ ہونیاڈے سمجھ گیا کہ یہ سلطان مراد کی ایک چال تھی، سو ہونیاڈے بمشکل چند دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگنے پر کامیاب ہوا۔ کوسوو کا میدان صلیبی سپاہیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا، جبکہ سلطان مراد کے صرف 5,000 سپاہی شہید ہوئے۔ کوسوو کی فتح کے بعد سلطان نے سکندر بیگ کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا، لیکن انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن ابھی اس سے زیادہ اہم عثمانیوں کے لیے قسطنطنیہ تھا۔ جب سلطان مراد ثانی وفات پا گئے تو ان کا بیٹا محمد، جنہیں محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1451 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اب سے عثمانی سلطان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ کو عام یا چھوٹا شہر نہیں تھا۔ اس شہر کی آبادی 50,000 سے 1,00,000 تک تھی، جبکہ بے شمار جگہ ایسی تھی جہاں پر شہری کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ اس شہر کا بادشاہ کانسٹنٹائن 11 تھا، جو عثمانی سلطان کو خراج دیا کرتا تھا۔ سلطان محمد فاتح ایک ذہین سلطان تھے۔ انہوں نے جنیوا، وینس اور ہنگری سے ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی سلطنت پر حملہ نہیں کریں گے۔ سلطان محمد فاتح یہ اس لیے چاہتے تھے کہ اب قسطنطنیہ کی فتح میں کوئی بھی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے، لیکن اسی لمحے امیر کرمانی نے بغاوت کر دی اور اناطولیہ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن سلطان محمد نے برق رفتاری کے ساتھ اسی راستے میں ہی جا لیا اور بغاوت کو ختم کر دیا۔
ادھر کانسٹنٹائن نے سلطان محمد فاتح کو مزید خراج دینے سے انکار کر دیا اور اس نے سلطان محمد کو دھمکی دی کہ وہ اورحان کو عثمانیوں کا نیا سلطان بنا دے گا۔ دراصل اورحان سلطان محمد کا کزن تھا جس نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ جان بچا کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا۔ اب کانسٹنٹائن اسے سلطان محمد فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے کانسٹنٹائن کے اس رویے پر معاہدہ توڑ دیا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے اپریل 1452 عیسوی کو ابنائے باسفورس کے کنارے قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ قلعہ تعمیر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کی جا سکے۔ اگست کے اختتام تک عثمانی اس قلعے کو تعمیر کر چکے تھے۔ کانسٹنٹائن کو اب احساس ہوا کہ اس نے کیا حماقت کر دی ہے۔ اس نے خوراک ذخیرہ کی اور مختلف یورپی بادشاہوں کو مدد کے لیے خطوط لکھے، لیکن سوائے وینس کے قسطنطنیہ کی مدد کو اور کوئی نہ آیا۔ وینس سے گیوانی جسٹیانی 1000 سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ پہنچا۔ عثمانیوں کے پاس 1 لاکھ کی مضبوط طاقتور فوج، 69 توپیں اور 126 بحری جنگی جہاز تھے جو کہ سلطان محمد فاتح کی کمان میں تھے، جبکہ سلطان محمد فاتح کے مد مقابل بازنطینیوں کے پاس 7000 فوج ادرنا سے آئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس 15 توپیں اور 26 بحری جنگی جہاز تھے۔ اگرچہ عثمانیوں کے مقابلے اطالوی جنگی جہاز زیادہ مضبوط نہیں تھے، لیکن ان میں لگی توپیں پرانی تھیں۔ ان سب کے علاوہ عثمانیوں کے پاس ایک ایسی توپ تھی جس نے قسطنطنیہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فوج کی کمان جسٹیانی کے ہاتھ میں تھی، جبکہ بادشاہ خود ذاتی محافظوں کے ساتھ اپنے محل میں تھا۔ بازنطینی جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے دریا کی جانب ایک مضبوط لوہے کے سنگل سے راستہ روک دیا تاکہ عثمانی یہاں سے حملہ نہ کر سکیں۔ 1 اپریل 1453 عیسوی کو سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی دیوار کے سامنے پہنچے اور خیمہ زن ہو گئے۔ 5 اپریل کو سلطان نے محاصرے کا حکم دیا۔ سلطان محمد فاتح نے جو توپ تیار کروائی تھی اسے میدان جنگ میں لایا گیا، جس نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس توپ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا، چونکہ یہ ایک بھاری بھرکم اور وزنی توپ تھی، اس لیے اسے دوبارہ حملے کے لیے تیار ہونے میں 3 گھنٹے لگتے تھے اور اس دوران بازنطینی ٹوٹی دیواروں کی مرمت کر دیتے۔ 9ویں دن سلطان نے پیدل فوج کو دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیا، لیکن محافظوں نے آسانی کے ساتھ عثمانی سپاہیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس دوران عثمانیوں کی سب سے بڑی توپ بھی خراب ہو گئی اور باقی توپیں اس قابل نہیں تھی کہ دیوار کو توڑ سکیں، اور 9 اپریل کو بازنطینی فوج نے قلعے سے نکل کر عثمانیوں سے جنگ لڑی، لیکن اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن اب سلطان محمد فاتح کے لیے خوشی کی خبر تھی، وہ یہ کہ عثمانی انجینئرز نے سلطان کی بنوائی ہوئی توپ کو ٹھیک کر لیا تھا اور دیوار پر پھر سے حملے شروع کر دیے گئے اور اس توپ سے قسطنطنیہ کی فتح تک بمباری ہوتی رہی۔ سلطان نے 17 اپریل کو رات کے وقت حملہ کرنا چاہا، لیکن بازنطینیوں نے سلطان کے اس حملے کو ناکام کر دیا۔ دوسری طرف سلطان کی بحری فوج اب تک زنجیر کو توڑنے میں ناکام رہی۔ 20 اپریل کو وینس کے کچھ جنگی جہاز قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آئے اور عثمانی ان جہازوں کو روکنے میں ناکام رہے، لیکن سلطان محمد فاتح ہار ماننے والے بالکل بھی نہ تھے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جہازوں کو خشکی کے راستے زنجیر کے اس پار لے جائیں۔ چنانچہ عثمانی فوج بڑی محنت کے بعد کشتیوں کو خشکی کے راستے دریا کے اس پار لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ سلطان محمد فاتح نے یہ چال اتنی خاموشی سے چلی کہ اہل شہر کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ سلطان کی فوج دریا میں داخل ہوئی تو چند ہی لمحوں میں وہاں کھڑے بازنطینی جہاز غرق کر دیے گئے۔ اس پر کانسٹنٹائن نے مغرب کی دیوار سے چند دستے شمال کی دیوار کی طرف روانہ کیے، لیکن اس کی اس غلطی کی وجہ سے مغربی دیوار پر عثمانیوں کے لیے حملہ آسان ہو گیا۔ 6 مئی کو عثمانیوں کی بڑی توپ نے سینٹ رومانوس دروازے پر حملہ کیا اور رات کے وقت عثمانی فوج کے چند دستے شہر میں داخل ہو گئے، لیکن جسٹیانی نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ 11 مئی کو عثمانیوں نے شہر کے ایک اور دروازے کو توڑ دیا۔ عثمانیوں نے شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن یہاں خود بادشاہ اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے عثمانی فوج کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ 29 مئی کو سلطان نے ایک دستہ شہر میں داخل کرنا چاہا، لیکن جسٹیانی نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عثمانیوں کی بمباری سے سینٹ رومانوس گیٹ ٹوٹ گیا۔ سلطان نے 3000 ینیچری سپاہیوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیجا۔ بازنطینی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ینیچری دستہ قلعے کے ایک برج پر عثمانی پرچم لہرا چکا تھا۔ اس حملے میں جسٹیانی شدید زخمی ہو گیا اور اسے میدان جنگ سے دور لے جایا گیا۔ جسٹیانی کا جانا تھا کہ بازنطینی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب مزید ینیچریز رومانوس دروازے شہر میں داخل ہوئے تو بازنطینی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق خود بادشاہ اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ سینٹ رومانوس دروازے پر عثمانی فوج سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ قسطنطنیہ جو کہ 1000 سالوں سے ناقابل فتح تھا، اب سلطان محمد فاتح اسے فتح کر چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی 1000 سالہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔